بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ملک میں ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے کہ اسکولوں میں کیوں کہا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ جی سر پر ٹوپی رکھنی ہوگی بچوں کو اور لڑکیوں کو دوپٹہ یا اسکارف سر پہ لینا ہوگا. اب یہ بات اتنی زیادہ پھیلی کہ پھر میں نے دیکھا کہ ترجمان کی طرف سے, حکومت پنجاب کے ترجمان کی طرف سے اس کی کلیریفیکیشن سامنے آئی, کیونکہ یہ بات کی تھی پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راز صاحب نے کہ جی ہم نے نہ صرف یہ کہ جی قرآن کی تعلیم کمپلسری کرتی ہے سکولز میں, بلکہ ساتھ یہ کہ جی پرائیویٹ سکولز والے بھی اب اس کو فالو کریں کہ سر پر ٹوپی بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے دوپٹہ لازمی ہے. تو پرائیویٹ سکولز بھی کریں کیونکہ سرکاری اسکولوں میں تو ہم نے یہ لازمی قرار دے دیا ہے. تو پھر حکومت کے ترجمان کی طرف سے یہ بات آنی پڑی کہ جناب اتنا زیادہ اس پر رد عمل آ رہا ہے, لوگ اس پر کمنٹ کر رہے ہیں جی یہ کیا کر دیا آپ نے, زبردستی شروع کر دی ہے, دوپٹہ اس معاشرے میں آپ کر رہے ہیں, اسکولوں میں بچوں پر زبردستی کر رہے ہیں اور لڑکوں پر زبردستی ٹوپی پہنا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب پہلے خود تو اپنے اوپر کریں, خود بھی داڑھی رکھیں, یہ باتیں سب کر رہے تھے. تو حکومت کو آ کر کہنا پڑا جی یہ صرف ناظرہ کی جو کلاس ہے اس کے لیے ہے. تو میرے ساتھ اس وقت جناب جلیل احمد شرقپوری صاحب موجود ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, مذہبی روحانی شخصیت ہیں اور ساتھ ممبر پروونشل اسمبلی بھی ہیں. تو ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب یہ جو بات سامنے آئی, اب میں اس پر ابھی دیکھ بھی رہا تھا, کافی پڑھ رہا تھا کہ سارا ماجرا کیا ہوا ہے. تو اصل میں جو حکومت کا پلان نظر آیا وہ یہ تھا کہ جی پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھایا جائے, اور شروع میں چند صورتیں, پھر پہلی دوسری کلاس میں 4 سپارے, پھر 8 اور اس طرح, اور پھر 6 سے 12ویں تک ان کو ناظرہ اور ساتھ تفسیر بھی ساتھ پڑھائی جائے. اب اس کے لیے سر پر ٹوپی اور دوپٹہ یہ کہا گیا, لیکن یہ ہمارے معاشرے میں چاہے چند ہوں گے لیکن میڈیا میں ان کی بڑی پہنچ ہے, سوشل میڈیا پہ. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو آپ بچوں کو انتہا پسند بنا دیں گے, یہ زبردستی کر دیں گے. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ جی پہلا تو سما بھائی آپ کے چینل کے ذریعے میرا کویشچن ہے ان یکدم الرٹ ہونے والوں سے کہ چند سال پہلے تک ترکی وہ واحد ملک تھا دنیا میں جس میں حجاب لینے پر پابندی تھی. آپ ترکی کے اندر خواتین سر پہ حجاب لے کے نہیں پھر سکتی تھی جی. اور طیب اردگان کی محترمہ جو تھی, انہوں نے جب حجاب لے کے ہاؤس میں گئیں تو ان کے خلاف بڑا ایک ادھر شور ہوا. اس وقت تو یہ این جی اوز نہیں چیکیں کہ جی حجاب لینے پہ پابندی کیوں ہے. اور پھر چند سال پہلے فرانس نے پابندی لگا دی, دوسرا ملک فرانس بنا دنیا کے اندر جس نے حجاب پہ پابندی لگائی. ترکی میں تو اب حالات چینج ہو گئے ہیں, ان کو سمجھ آ گئی ہے, عقل آ گئی ہے, شعور آ گیا ہے, اور طیب اردگان جیسا مسلمان انہیں ایک لیڈر مل گیا ہے خوش قسمتی سے. لیکن فرانس نے جب پابندی لگائی چند سال پہلے, یہ دھماکوں وغیرہ کے بعد ایک بہانہ میں مل گیا کہ جی فرانس میں کوئی بھی آئے گا تو حجاب لے کے نہیں آئے گا, تو اس وقت یہ این جی اوز کیوں نہیں جاگی کہ جی یہ کیا بات جی, اگر کوئی حجاب لینا چاہتا ہے تو اس پہ کیوں پابندی لگا رہی ہیں. آپ کا بنیادی انسانی حق ہے جس طرح چاہے. یہ لوگ بے عقل بے سمجھ لوگ ہیں, انہیں شعور نام کی چیز نہیں جو اپنے آپ با شعور کہتے ہیں. ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح جلایا جا رہا ہے, کبھی این جی او کو چیخی ہے. اور برما کے اندر جب مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا ہے, کبھی کوئی چلایا. اگر یہاں کوئی مسلمان پاگل کو نہیں بے عقلی میں, جس کا ہمارا دین اجازت نہیں دیتا, اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی ایسی چیز کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہے, ہمارا دین بھی غلط کہتا ہے, تو یہ سارے جاگ اٹھتے ہیں. لیکن جب بے شمار برما کے اندر مسلمانوں کو جلایا گیا اس وقت کیوں نہیں یہ این جی او جاگی. تو اب حجاب کے اوپر اگر رہتے ہیں تو اگر حکومت وقت نے یہ کیا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ حجاب پہ پرماننٹ پابندی ہونی چاہیے خواتین کے لیے کہ سکارف لے کر ہی نکلیں. اس میں ایک خاتون کی عزت ہے, خاتون کی شان ہے, اور جو عورت کا لفظ ہے وہ تو ہے ہی, میں نے اس کے پردے کیے. تو لیکن حکومت نے اگر یہ اسکول کی بچیوں کے لیے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اقدام ہے تاکہ انہیں ایٹیکیٹس ہمارے جو ہیں وہ نظر آئیں. اور جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ صرف جو قرآن پاک کی کلاس ہے اس وقت جی, تو بہرحال یہ انہوں نے اگر صرف لمیٹڈ کیا ہے تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن اصولوں تو فل وقتی حجاب کی ایٹیکیٹس جو ہیں اس کے اوپر. اچھا اس پہ آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ جی یہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں, مثلا مراد راز صاحب وہ تو بڑے ماڈرن آدمی ہیں, کلین شیو ہیں, وہ سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے, وہ کہہ رہے ہیں جی سر پہ ٹوپی لے بچہ اسکول میں, بچی جو ہے وہ حجاب لے, کیا ان کے گھر والے اس طرح کر رہے ہیں, عمران خان صاحب جو ہے وہ خود اس طرح کر رہے ہیں, یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. دیکھیں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس نے ایک ایسا ملک بنا دیا کہ جی وہ ملک ہمیں چاہیے جس میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے,
اس وقت قائد اعظم سے بھی بعض لوگ یہی سوال کرتے تھے کہ آپ کی اپنی زندگی اس دقتیں ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کام قائد اعظم سے لینا تھا تو لے لیا. تو آج اگر عمران خان صاحب اور مراد راز صاحب اس چیز کو کر رہے ہیں تو جب وہ کام درست ہے تو پھر یہ اعتراض کہ کیا اپنا ان کا ایٹیچیوڈ، ظاہر ہے اگر وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں تو خود بھی اپنے آپ کو چینج کریں گے. ٹھیک. اور یہ قرآن مجید کی اگر کلاس ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ پہلے تو انہوں نے صرف یہ کہا تھا جی ہم لازمی کر رہے ہیں یہ کہ سر پر ٹوپی لینا، اور پھر بعد میں اس کی ایکسپلینیشن پڑی کیونکہ اتنے لوگ آ جاتے ہیں اور پھر انٹرنیشنلی بھی حکومتی پریشر میں آ جاتی ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کا ایک چینل ہے اور ان کے بہت سے چینلز ہیں جو پاکستان کے خلاف بہت سی بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ پورٹری کرنا شروع کر دیا کہ عمران خان پاکستان کو ایکسٹریمزم کی طرف لے جا رہا ہے. تو یہ انٹرنیشنلی پھر یہ آنے لگ جاتا ہے کہ انتہا پسندی کی طرف سر پر ٹوپی رکھنے سے اور بچیوں کے سر پر اسکارف سے. انتہا پسندی ہے، یہ تو ایک ہمارا ایک مسلمانوں کا ایک کہہ لیں ایک یونیفارم ہے. اور ایون کے جو کرسچن ہیں ان کی خواتین کو دیکھ لیں جو چرچ کے اندر کام کرتی ہیں، یہودیوں کو دیکھ لیں جو اس وقت جو دنیا جن لوگوں کو فالو کر رہی ہے معاشی طور پر وہ تو یہودی اور عیسائی ہیں، جن سے لوگ آج فیشن سیکھتے ہیں، ایٹیکیٹ سیکھتے ہیں. اور یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کی خواتین کو دیکھیں جو مذہبی چرچ کے اندر ہیں یا مذہبی عبادت گاہوں کے اندر ہیں، پورے حجاب کے اندر ہیں اور پورے ایٹیکیٹس میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حجاب ہی عورت کی شان ہے. اور پھر اگر کوئی آوارہ عورتیں نہیں لینا چاہتی تو وہ انگلینڈ میں بھی نہیں لیتی، اور اگر پاکستان میں بھی نہیں لینا چاہتی تو ان کی مرضی ہے. لیکن میرے خیال میں پابندی ہونی چاہیے کہ خاتون جب باہر نکلے تو سر کے بال نظر نہ آئے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ قرآن پاک کی تعلیم، نازلہ کی تعلیم یہ لازمی قرار دینا، اسی طرح یہی وہ لوگ یا چند لوگ کہہ لیں ایک معاشرے میں، میرا خیال ہے ہر معاشرے میں ہوتے ہوں گے، کوئی بھی ایک میجورٹی میں لوگوں کی سوچ ہے. کیونکہ ہمارے الحمدللہ آپ کوئی بھی پول کروا کے دیکھ لیں، چاہے مذہبی جماعتوں کو اتنا ووٹ ملے نہ ملے، لیکن مذہب کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ تمام مسلمان 99% آبادی جو ہماری وہ مذہبی لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہو، دین سے محبت کی بات ہو، مذہبی شعار کا احترام کرتے ہیں. ہاں جی کوئی اس میں شک نہیں. آپ رمضان المبارک میں دیکھتے ہیں سارا. تو اس میں یہ کہ یہ لازمی کرنے سے بچوں پر بہت زیادہ پڑ جائے گا جی تعلیم پر. پہلی بڑی کتابیں ہیں، اب ناظرہ بھی وہ ایک اور کلاس ہے، پہلی چند کتابیں ختم کر دیں، قرآن پاک دیکھیں نا ان میں سے چند فضولیات ختم کر دیں اور قرآن پاک سے لوگوں کو اردو سکھائیں اور قرآن پاک کا ترجمہ ہی پڑھائیں. بھلا چلو عربی نہ بھی سیکھیں تو قرآن پاک اردو میں پڑھیں اور سمجھ تو آئے کہ اللہ سونے کا ارشاد کیا ہے. جو اصل کتاب ہے، جو اللہ سونے نے ہمیں نظام حیات دیا ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہی نہیں سمجھ کہ امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. آپ سمجھ نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں. تو اگر کوئی طالب علم 1 سال اس کو پڑھے تو 1 سال کے اندر پورا قرآن پاک پڑھ سکتا ہے. 12 سال کا ایک عرصہ ہے. یہ 12 سال میں تو وہ بہت بڑا اسکالر ہو جائے گا. ہاں جی بہت بڑا اسکالر ہو جائے گا. یہ ترتیب رکھی ہے انہوں نے، میرا خیال ہے پہلی کلاس میں صرف 4 صورتیں بچہ پڑھ لے تو وہ بھی کافی ہیں. پھر اس کے بعد سپارہ اور ناظرہ ہے. یہ تو آپ کی بات بڑی اچھی ہے کہ اس کے ترجمہ پڑھنے سے اس کی اردو بھی اچھی ہو جائے گی. اخلاقیات ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اخلاقیات کا، تو قرآن مجید جو پڑھے گا اور تھوڑی بہت مطلب عربی تفسیر ہوگی. عربی سکھانے کا جو ہے، عربی گرامر سکھانے کا جو ہے، یہ اگر نہ بھی کیا جائے جی اور خالی ترجمہ جو اچھے علماء کا لکھا ہوا ہے اردو ترجمہ اگر کمپلسری کر دیا جائے گا ضرور بچے پڑھیں ہر صورت میں، تو کم از کم اس کو اردو بھی پڑھنی آ جائے گی اور اس کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ ارشاد الہی کیا ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کے جو پاپولر حدیث مبارکہ ہیں، بخاری شریف ہے، مشکوٰۃ شریف ہے، ان کے تراجم جو ہے وہ اسکول میں پڑھا دیے جائیں. ٹھیک ہے نا جی. تو بلکہ آپ کی اس بات سے مجھے خیال ہے کہ ایک جو انسانی تاریخ کی ہسٹری ہے وہ بڑی خوبصورتی سے فرعون کے بارے میں آپ کو پتہ لگے گا، اگر سیدنا موسیٰ کے بارے میں پتہ لگے کس طرح وہ لوگ رہتے تھے، کیا ہوتا تھا، وہاں سے لے کر اگر قرآن پاک پڑھیں گے تو بڑی اس کے اندر تاریخ بھی ہے، ہدایات بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے. سبجیکٹ ہوتا ہے بچوں کو کس طرح سکھائیں. آج کل مغرب میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں کو اخلاقیات کے حوالے سے کس طرح، تو یہ پڑھانے سے تو بہت فائدہ ہوگا. جی ہاں میاں صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. تو میاں صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اس حوالے سے، یہ جو میڈیا میں بحث چل پڑی ہے سوشل میڈیا پہ اس کے بعد، اور میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے لوگ اور کچھ ایسے ہیں جو جان بوجھ کے صرف اس کو شیئر کر رہے ہیں. مجھے نظر آ رہا ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ کمنٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ پھر میاں صاحب جیسے لوگ جو ہے نا ان کو اچھا خاصا کوئی جواب دے دیں گے، لیکن ان کا مقصد یہی نظر آ رہا ہے کہ جی اس پر دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو چیز کو پوری طرح سے دیکھ لینا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے پوری خبر کو. تو یہی مقصد تھا، اپنی رائے کا اظہار. اچھی جو چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور حکومت وقت کا یہ نہایت آسان اقدام ہے. جی تو جناب آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے کہ آپ اس
پالیسی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ہونا چاہیے، اچھا ہے یا نہیں اچھا. آپ ضرور اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. اللہ